بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرتوں کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے اپنی رحمت نازل ہونے کا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے چھٹکارے کی خلاصی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے چھٹکارا، جہنم سے خلاصی، عتق من النار کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ہماری مغفرتوں کے لیے، ہم پر اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے، یوں تو پورے سال اللہ کی رحمتیں ہم پر ہر وقت برستی رہتی ہیں اور اللہ کی مغفرتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اتنی مغفرتیں فرماتے ہیں اور اتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں ایک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، یعنی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ میں 70 مرتبہ فرض ادا کیے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ یا آپ نے مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھی، یہ فرض ہے۔ اس عصر کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 70 مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی جیسا میں عام دنوں میں 70 مرتبہ فرض نماز پڑھوں، جتنا مجھ کو اس کا ثواب ملتا ہے اتنا ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا۔ اور کوئی انسان اگر کوئی نفلی کام کرتا ہے تو اس کا ثواب انسان کو ایسا ملتا ہے جیسا کہ فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے ذخیرے کو، اپنے نیکیوں کے ذخیرے کو کئی گنا بڑھانے کا مہینہ ہے اور اپنے گناہوں کو کم کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان کی جو مغفرت ہوگی نا اللہ کی بارگاہ میں، وہ 2 چیزوں کے ساتھ ہوگی کہ گناہ کم ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں۔ یہ مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل کے اوپر اتنا ثواب رکھا ہے تاکہ کسی طریقے سے بندے اپنی مغفرت کروا لیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ اب انسان کا نامہ اعمال کیسے بڑھے گا؟ اس طریقے سے نامہ اعمال بڑھے گا کہ روزہ رکھے۔ روزے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے سامنے آئے گا اور وہ روزے کو دیکھے گا کہ مجھ کو روزے کے بدلے میں اللہ نے اتنا ثواب مجھ کو دیا، تو اس وقت وہ خوش ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ کسی کو زیادہ خوش کرنا چاہیں، آپ پہلے سے بتاتے نہیں ہیں تاکہ اس کو سرپرائز دیں۔ اپنے بچوں کے لیے ہم کوئی بڑی چیز، کوئی بہت اچھا تحفہ لے کر آئیں، ہم بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کیا لے کر آئیں۔ اچانک جب بچوں کو دیتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب انسان افطار پہ بیٹھتا ہے، ایک اس کو جو فرحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک وہ خوشی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے فرحۃ عند لقاء ربی، وہ خوشی جو انسان کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ وہ جو خوشی ہوگی وہ عجیب و غریب ہوگی، وہ کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں،
لیکن اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ ایک زبردست اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، اور جنت کا ایک دروازہ اللہ نے صرف روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان کا معنی ہے وہ دروازہ جس سے صرف روزے دار اندر جائیں گے۔ جب سارے روزے دار اندر آ جائیں گے دروازہ بند ہوگا، بغیر روزہ رکھنے والا انسان جس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ روزہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا ذخیرہ انسان کا بڑھتا ہے نام اعمال کا، اور رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں ایسی جوش مارتی ہیں، اتنے مواقع اللہ نے بندے کو دیے ہیں، اتنے دیے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان سے 1-2 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا اور ہمیں یہ فرمایا کہ ایک بہت عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرض کے بدلے میں اس کو وہ نیکیاں عطا فرماتے جو عام دنوں میں 70 مرتبہ فرض کرنے کے بدلے میں انسان کو ملتی، اور جو انسان کوئی نفلی عبادت کرتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرماتے جیسے کسی انسان نے فرض ادا کیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ جو انسان روزے دار کو افطار کروائے اس کو 3 ثواب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے ثواب اس کو ملیں گے۔ نمبر 1 اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، نمبر 2 دوزخ سے آزادی ملے گی، دوزخ سے آزادی ملے گی، اور تیسرا یہ کہ جتنا انسان جس کو روزے دار کو ثواب اس نے افطار کروایا اس روزے دار کے روزے کا ثواب اس کو تو پورے ملے گا ہی، روزے دار کو افطار کرانے والے کو بھی اس کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک افطار کرانے کے اوپر 3 ثواب اللہ نے عطا فرمائے۔ نمبر 1 گناہوں سے معافی، نمبر 2 دوزخ سے نجات، نمبر 3 روزے دار کے روزے رکھنے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ملے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان ایک گھونٹ پانی پلا دے، دودھ کا ایک اس کو گھونٹ پلا دے یا کھجور ایک اس کو کھلا دے، اس کا یہ ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی انسان اگر روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت حوض کوثر سے اس طریقے سے اس کو سیراب فرمائیں گے کہ اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اجر و ثواب ہے ایک چھوٹے سے عمل کا افطار کرانے کا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرتوں کے اس قدر نوازا جا رہا ہے مغفرتوں کے اوپر کہ انسان اگر اپنے نامہ اعمال کو بھرنا چاہے نیکیوں سے تو وہ کہاں سے کہاں اپنے نامہ اعمال کو پہنچا سکتا ہے، اور اپنے گناہوں کو انسان اگر ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے جیسے ہمارے تاجر حضرات ہوتے ہیں، وہ پورے سال تجارت کرتے ہیں لیکن ایک ان کا سیزن آتا ہے، ہر تاجر کا کوئی نہ کوئی سیزن آتا ہے، اس سیزن کے وہ انتظار میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ میرا سیزن آنے والا ہے۔ اب وہ جب سیزن آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس مہینے میں اتنا بزنس اپنا کر جاؤں کہ پرانا نقصان بھی میرا پورا ہو جائے، نقصانات کی تلافی بھی ہو جائے، اور میں اپنا اتنا ذخیرہ کر لوں، اپنا بینک بیلنس اتنا بڑھا لوں تاکہ میرا آئندہ کے لیے بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ اس مثال کو سمجھیے رمضان کے ساتھ، جن کو اللہ نے آخرت کی فکر دی، جن کو اللہ نے اپنی آخرت بنانے کی فکر دی، جنت کے حصول کی فکر دی، دوزخ سے بچنے کی فکر دی، اس مہینے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ میرے لیے ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں نے اپنے نامہ اعمال کو بڑھانا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔
یہ کام اس کے لیے ہے، پتہ نہیں کبھی انسان کا وقت آ جائے، اس کے بعد اگلا رمضان کبھی ملے نہ ملے۔ کتنے میرے دوست احباب کتنے ایسے ہیں جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس لیے یہ مہینہ گناہوں کے معاف کروانے کا، درجات کے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اس میں اس بات کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور گناہوں کی مغفرت ہو، گناہ کا سلسلہ چلتا رہے اور آدمی چاہے کہ میں ثواب بھی کماتا رہوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، گناہوں کے ترک کرنے کی فکر کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ پھر انسان اپنے سلسلوں کو آگے بڑھائے اور اپنی نیکیوں کو آگے بڑھائے۔ اس رمضان میں اس کی فکر کرے، اس کی طرف توجہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو بڑھانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com